الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے اندر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قرضوں پہ زکوٰۃ کس طرح بنے گی۔ ہم مختلف طرح کے قرضوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو قرضہ وہ ہوتا ہے جسے شریعت جو ہے وہ دینے قوی کہتی ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز بیچی ہے اور اس چیز کی پیمنٹ آپ کو نہیں ملی، آپ نے جو ہے وہ کریڈٹ پہ بیچی ہے یا پیمنٹ ملنے میں دیر ہے، ٹائم لگ رہا ہے۔ آپ نے کوئی چیز کرائے پر دی ہے، اس کا کرایہ ملنے میں ٹائم ہے یا پھر لیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے قرضے ہوتے ہیں کچھ، یہ دینے قوی اور دینے متوسط میں شمار ہوتے ہیں، جن کے اس کو آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ جن کے ملنے کی قوی امید ہوتی ہے، جو جنرلی وصول ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے قرضے جو ہوتے ہیں یہ دینے قوی اور متوسط میں شمار ہوتے ہیں۔ آسانی کے لیے اس کا حکم یوں سمجھ لیں کہ ان کی زکوٰۃ تو آپ پر جیسے ہی سال گزرے گا تو بننا شروع ہو جائے گی۔ ادائیگی کے لیے آپ کو یہ سہولت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے کہ ادائیگی اگر آپ ابھی نہیں کرنا چاہتے تو ابھی نہ کریں، جب یہ قرضے آپ کو وصول ہوں تو قرضوں کی جو زکوٰۃ ہے ان کی ادائیگی اس وقت کر دیں۔ ابھی کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ساتھ کے ساتھ جیسے اپنی ساری اماؤنٹ کی، اپنے سارے پیسوں کی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی دے دیں، ورنہ پھر آپ کو حساب کتاب رکھنا ہوگا اور مطلب وہ ایک آپ کے لیے نیا کام ہو جائے گا۔ آپ کو پورا حساب کتاب کر کے رکھنا پڑے گا کہ اتنوں کی میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، اتنے قرضے تھے اور ان کی زکوٰۃ جو ہے اتنی بنی ہے جو کہ میں ابھی نہیں دے رہا بلکہ وصولی پر دوں گا۔ بہرحال شریعت نے آپ کو یہ چھوٹ دی ہے یہاں پہ کہ قرضوں کے اندر زکوٰۃ تو آپ پر ہو جاتی ہے، زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، لیکن ادائیگی کے لیے آپ کو اتنی سہولت مل جاتی ہے، اتنی اجازت مل جاتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ادائیگی اس وقت نہ کریں، ادائیگی اس وقت کر دیں جب آپ کو قرضہ وصول ہوتا ہے۔ تو کچھ قرضے تو اس طرح کے ہوتے ہیں، اور کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں جن کو شریعت جو ہے وہ دینے ضعیف، کمزور قرضے قرار دیتی ہے، جن کو آپ یوں سمجھ لیں کہ عام طور پہ ان کا مطالبہ نہیں ہوتا، جیسے بیوی کا مہر ہوتا ہے، عام طور پہ مہر کا مطالبہ بیویاں نہیں کرتیں۔ یہ جو ہے عام طور پہ وفات تک چلا جاتا ہے معاملہ، بیوی یا شوہر کی وفات تک، اس وقت تک یہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ مطالبہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ایک اس طرح کے قرضے ہوتے ہیں جس میں سامنے والا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے کوئی ایگریمنٹ وغیرہ بھی نہیں لکھا ہوا، یا ایگریمنٹ کی بھی ہمارے یہاں جس طرح کی حیثیت ہے وہ ایگریمنٹ کے ساتھ بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بھئی میں تو نہیں دے رہا، میں تو نہیں دوں گا، یا وہ یوں نہیں کہہ رہا، صراحتاً انکار نہیں کر رہا کہ میں نہیں دوں گا یا میں نہیں دے رہا، لیکن دے بھی نہیں رہا، ایک لمبا ٹائم ہو گیا، ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہو گیا، دے ہی نہیں رہا، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی دینے کا موڈ نہیں لگ رہا ہے، اس کا کوئی دینے کا ارادہ نہیں لگ رہا، اور ہمارے پاس کوئی ایسا حل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو زبردستی پریشرائز کر کے، کوئی عدالت وغیرہ کی کارروائی کر کے، کوئی پولیس وغیرہ کی کارروائی کر کے اس سے نکلوا سکیں۔ تو یہ ہو جاتا ہے دینے ضعیف، جس میں سامنے والا یا تو صراحتاً منکر ہے یا پھر دلالتاً اس کا انکار پایا جا رہا ہے، یا پھر اس طرح کا قرضہ ہے جس کا عمومی طور پہ عرف میں، ہمارے ماحول میں مطالبہ نہیں ہوتا۔ اس میں شریعت نے یہ رعایت رکھی ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس پر زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب یہ قرض وصول ہو گیا، اور وصول ہونے کے بعد آپ کے آپ اگر صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس نصاب موجود ہے، تو وہ جو نصاب پر سال گزرے گا اس سال کے ساتھ اس وصول ہو جانے والے قرض پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جو پچھلے سال آپ کے گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، مل ہی نہیں رہا تھا، ملنے کی امید نہیں تھی، ملنے کی امید ختم ہو چکی تھی، تو وہ والے سالوں کی زکوٰۃ اس میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح مسائل کو سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔